بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی 6 نمبر سبق ہے وحکم الخاص من الکتاب، کہ کتاب اللہ کی جو خاص ہے اس کا حکم بیان کیا ہے۔ یعنی اس کی پہلے ہم خاص کی تعریف بھی کر چکے اور عام کی تعریف بھی۔ اب یہاں پر مصنف خاص کتاب اللہ کی جو خاص ہے اس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ اس کا حکم ہے کہ وجوب العمل به لا محالۃ به، یعنی الخاص، یعنی خاص کتاب اللہ کی جو خاص ہے اس پر عمل قطعی طور پر اور یقینی طور پر واجب ہے، قطعی طور پر اور یقینی طور پر واجب ہے۔ یہاں پر ایک ہے علماء احناف اور مشائخ عراق، اور ایک ہے اصحاب شافعی اور مشائخ سمرقند۔ یہ علماء احناف اور مشائخ سمرقند کیا ہے وجوب العمل به لا محالۃ ہے، وجوب العمل به لا محالۃ، لیکن اصحاب شافعی وجوب العمل به ظنا، دو دعوے ہیں۔ علماء احناف کا دعویٰ یہ ہے کہ وجوب العمل به لا محالہ، اصحاب شافعی اور مشائخ سمرقند رحمہم اللہ وجوب العمل به ظنا، کہ اس پر عمل جو ہے واجب، کتاب اللہ کے خاص پر عمل واجب ہے لیکن ظنا ہے، قطعی طور پر نہیں ہے، ظنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ تو جب یہ وجوب العمل به ظنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے دعوے کو دلیل کو ذکر کریں گے، پھر ان کی دلیل کو ذکر کریں گے، پھر ان کی جو دلیل ہے اس کا جواب دیں گے اور اپنا جو مدعا ہے اس کو ثابت کریں گے۔ اصحاب شافعی جو ہے اور مشائخ سمرقند رحمہم اللہ وجوب العمل به ظنا اس لیے کہہ رہے کہ یہ فرما رہے کہ مثلا ہر لفظ جو ہے، ہر لفظ اس میں یہ احتمال ہے، اس میں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ یہ لفظ اپنے معنی حقیقی پر دلالت نہ کرے بلکہ معنی مجازی پر دلالت کرے، یعنی یہ احتمال ہے کہ یہ معنی مجازی پر دلالت کرے اور معنی حقیقی پر دلالت نہ کرے۔ تو جب ہر لفظ اس طرح ہے تو کتاب اللہ کی جو خاص ہے وہ بھی ایک لفظ ہے، تو اس میں بھی یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے معنی پر حقیقی پر دلالت نہ کرے اور معنی مجازی پر دلالت کرے۔ تو جب معنی یہ احتمال پایا جاتا ہے تو وہ اپنے جو خاص کتاب اللہ کے جو خاص ہے وہ اپنے یعنی اس پر عمل قطعی طور پر واجب نہیں ہے بلکہ ظنی طور پر ہے، اس لیے کہ اس میں احتمال پایا جاتا ہے۔ علماء احناف اور مشائخ عراق وہ فرمائے کہ وجوب العمل به لا محالۃ، اس لیے کہ ہر لفظ جو ہے وہ اس لیے وضع جو ہے وہ ہر ایک معنی کے لیے اس لیے ہے تاکہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرے، اور قرآن کریم کے خاص جو ہے وہ چونکہ قطعی ہے تو اس پر عمل جو ہے وہ قطعی طور پر واجب ہے۔ اگر اس طرح نہ ہو تو وضع کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ان کے دلیل سے جواب یہ دے رہے ہیں کہ صرف احتمال سے ہم کتاب اللہ کے خاص پر عمل کی قطعیت کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ آپ کے جو احتمال ہیں یہ کیا ہے؟ بلا دلیل ہے، اور جو احتمال بلا دلیل ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس کا جواب یعنی ان کی دلیل کا جواب ہے۔ اور اگر دلیل ہو تو پھر ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ اس پر عمل جو ہے وہ ظنی ہے، پھر اس کا اعتبار کیا جائے گا اگر دلیل ہو، لیکن اگر دلیل نہ ہو تو وجوب العمل به لا محالۃ۔
اور آپ کے احتمال بلا دلیل اور احتمال دلیل کی مثال یہ ہے کہ جس طرح ایک سالم اور سیدھی دیوار ہو اور اس کے نیچے ایک بندہ بیٹھا ہو اور آپ ان سے کہیں کہ یہاں پر مت بیٹھو، اس لیے کہ یہ احتمال ہے کہ یہ دیوار گر جائے، تو یہاں پر دلیل نہیں ہے بلکہ صرف احتمال ہے۔ اور اگر احتمال بالدلیل ہو کہ ٹیڑھی دیوار ہے، پرانی دیوار ہے اور جھکی ہوئی ہے، اور کوئی اس سے کہے کہ آپ یہاں مت بیٹھو اس لیے کہ اس کے گرنے کا احتمال ہے، تو یہ احتمال بھی ہے اور احتمال کے ساتھ دلیل بھی ہے کہ اس کے جھکی ہوئی ہونا اور ٹیڑھی ہے اور پرانی ہے، تو اس کے ساتھ دلیل ہے۔ تو اگر احتمال بلا دلیل ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اگر احتمال بالدلیل ہو تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور پھر اس کو عمل کرنا اس پر، اگر دوسرے معنی کا احتمال بالدلیل ہو تو اس پر عمل کرنا، یعنی خاص پر عمل کرنا، یہ قطعی طور پر واجب نہیں ہوگا بلکہ ظنی طور پر ہوگا۔ یہ تو ہے لا محالہ کہ خاص کتاب اللہ کے جو خاص ہے اس پر عمل کرنا یہ قطعی طور پر واجب ہے۔ اب یہاں پر اگر ایک طرف ہے کتاب اللہ کے خاص اور اس کے مقابلے میں، یعنی اس کا تعارض آ جائے کس سے؟ خبر واحد سے، اور یہ کتاب اللہ کے خاص اور قیاس کے مقابلے میں کیا آ جائے؟ یا خبر واحد آ جائے یا قیاس آ جائے، تو پھر اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ یعنی اس سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہو، اس سے دوسرا حکم ثابت ہو رہا ہو، اس سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہو اور قیاس سے دوسرا حکم ثابت ہو رہا ہو، تو اس پر ابھی ہم کیا کریں گے؟ تو فَإِنْ قَابَلَهُ خَبَرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسُ، اگر مقابلے میں خبر واحد آ جائے یا قیاس آ جائے تو کیا کریں گے؟ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا سے مراد کہ ایک تو ہے کتاب اللہ لیکن دوسرا یا تو خبر واحد ہو اور یا قیاس ہو، تو بینہما بین خاص من کتاب اللہ خبر الواحد او بینہما خاص من کتاب اللہ والقیاس، اگر دونوں جمع ہو جائے تو اگر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے، دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو اور اسی طرح عمل کرنا ممکن ہو کہ خاص کے حکم میں تبدیلی واقع نہ ہو، اس طرح ممکن ہو، تو یعمل بہما، تو کتاب اللہ اور خبر واحد یا کتاب اللہ اور قیاس دونوں پر عمل کیا جائے گا۔ اگر اس طرح نہ ہو تو کتاب اللہ کی جو خاص ہے اس پر عمل کیا جائے گا اور اس کو چھوڑا جائے گا۔ وَيُتْرَكُ ما سے مراد کیا ہے؟ خبر واحد یا قیاس، یقابلہ سے مراد الخاص ہے کہ خاص کے مقابلے میں خبر واحد ہو یا قیاس ہو، اس کو چھوڑا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے خاص کے عمل میں کہ خاص کے حکم میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور خبر واحد، ایک خبر واحد ہے اور ایک خبر متواتر ہے۔ خبر متواتر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اتنے تعداد میں لوگ نقل کر دیں کہ اس کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، اور خبر واحد اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اتنے تعداد نقل کرنے والے اتنی تعداد میں نہ ہو۔ یہ تو ہے اس کا حکم۔ اور اگر دونوں میں تعارض آ جائے، یا پر مقابلہ کے معنی ہے، مقابلہ کہتے ہیں، مقابلہ اصطلاح میں مقابلہ کہتے ہیں ایراد الدلیلین المتعارضین المتساویین فی القوہ۔ جب مقابلہ، یہاں پر قابلہ کا جو لفظ ہے یہ باب مفعلہ سے ہے، اور باب مفعلہ سے یعنی مقابلہ، اور مقابلہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ دو دلیلیں ایسی متعارض ہو، ایک دوسرے کے مقابل میں آ جائے کہ دونوں قوت میں متساوی ہوں۔ تو اس پر اشکال یہ ہے کہ کتاب اللہ کے خاص
وہ اقوا ہے کس سے؟ خبر واحد اور قیاس سے. تو دونوں میں مقابلہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر لغوی معنی مراد ہے، لغوی معنی مراد ہے، لغوی معنی یعنی اراد الدلیلین المتعارضین، کہ دو دلیلیں اس طرح لانا کہ دونوں ایک دوسرے کے متعارض ہوں. یا اصطلاحی معنی مراد ہے، اصطلاحی یعنی دو جواب ہے اس اشکال کے، ایک اور دو. اصطلاحی معنی مراد ہے، لیکن یہاں پر حقیقی تعارض نہیں ہے، بلکہ تعارض کیا ہے؟ ظاہری اور صوری ہے، ظاہری اور صوری ہے. مثالہ فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی اس قول مثال میں یتربصن بانفسہن، سورہ بقرہ کی آیت ہے. یتربص المطلقات، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ مطلقات جو ہے وہ انتظار کرائے گی اپنے آپ کو، اپنے آپ پر، یعنی عدت گزارے گی ثلاثۃ قروء، 3 قروء. ابھی قروء جو ہے یہ فعول کے وزن پر ہے، فعول کے وزن پر ہے، اور یہ قرء کی جمع ہے. جمع کس ہے؟ قرء کی جمع ہے. اب یہ قرء کا لفظ جو ہے دو معنوں میں مستعمل ہے، حیض میں اور طہر میں. حیض جو عورتوں کی بیماری کے دن ہوتے ہیں، طہر جو پاکی کے دن ہوتے ہیں، یہ ناپاکی کے دن ہے. ابھی اس میں بھی جو حدیث میں ہے کہ ان من السنت ان تطلقها فی کل قرء تطلیقۃ، کہ اب اس کو طلاق دے دے ہر طہر میں ایک طلاق. اور حیض کے معنی میں جو مستعمل ہے وہ بھی حدیث میں ہے کہ داعی الصلاۃ ایام اقرائک، کہ ایام اقرا میں اس میں نماز کو چھوڑ دیں. تو دونوں معنوں کے لیے مستعمل ہے قروء. تو یہاں پر قیاس ہے اور یہ خاص من الکتاب ہے. تو قیاس اور خاص من الکتاب کا تعارض ہے یہاں پر، اور اس کو دونوں جمع کرنا بھی ممکن نہیں، اور اس پر اگر عمل کریں گے تو حکم میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے خاص کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا اور قیاس جو ہے اس کو چھوڑا جائے گا. آگے سبق میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.